میں نے آج الفت کی پسند کی بریانی بنائی تھی، ساتھ رائتا، کباب، سلاد بھی جلدی سے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو شام کے 7 بج چکے تھے، وہ بس آنے ہی والے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پر سجایا اور اچھا سا لباس پہن لیا، تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لی تاکہ آج ان سے اپنی بات منوا سکوں اور وہ کسی صورت بھی انکار نہ کر سکیں۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو تسلی ہوئی۔ اچانک گاڑی رکنے کی آواز آئی، میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی اندر کر کے باہر آئے تو حیران تھے کہ آج کیسے میں نے ان کو اتنا پروٹوکول دے دیا۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کو ویلکم ہوم کہا تو وہ حیرت اور خوشی سے مجھے تکنے لگے۔ کہا کہ آج خیریت ہے نا، لگتا ہے کوئی چیز چاہیے مجھ سے، اس لیے اتنا پیار آ رہا ہے۔ میں نے کہا میں لالچی تھوڑی ہوں جو آپ سے کچھ مانگوں گی۔ میں ان کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئے۔ میں نے کینڈل لائٹ ڈنر گھر پر ہی ارینج کر دیا تھا۔ میں ان کا فیس ایکسپریشن دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، کہا کہ یار تم کچھ نہ بھی کرو تو میں کب تمہاری کوئی بات ٹالتا ہوں، نازک وجود کو اتنا کیوں ہلکان کیا تم نے؟ میں نے کہا میں نے سب اپنی خوشی سے ہی تو کیا ہے، جلدی سے فریش ہو جائیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ فریش ہونے چکے تھے تو میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ میں ان کی کمزوری سے اچھی طرح واقف تھی، میں ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ میری کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتے تھے، اس لیے آج فل اہتمام کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئے تو میں نے پلیٹ میں کھانا ڈال کر پیش کیا، خود بھی ان کے پہلو میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کھانا خود مجھے ڈال کر دیتے تھے اور پہلا نوالا ضرور کھلاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہاں جو چاہیے مانگ لو کیونکہ کھانا بہت زبردست بنایا ہے تم نے۔ انہوں نے میرے ہاتھ چوم لیے، پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے کہا میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بیچاری کا شوہر بہت ظالم نکلا، اسے مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا کچھ عرصے تک وہ ہمارے گھر رہ سکتی ہے؟ یہ بات سننا تھی کہ الفت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بولے کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے پرائیویسی پسند ہے، اس لیے میں نے الگ فلیٹ لے کر تمہیں رکھا ہے، ورنہ میں گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ تم جو چاہے مجھ سے مانگ لو مگر میری پرائیویسی مت چھینو۔ یار میں کسی غیر لڑکی کو رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بالکل بھی نہیں۔ الفت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے کہا وہ میری بچپن کی دوست ہے، میرے لیے تو غیر نہیں نا، پلیز مان جائے نا، بس چند مہینوں کی بات ہی تو ہے۔ کہنے لگے ایک دن بھی نہیں، بس کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھے اس گھر پر تمہارے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ میں جانتی تھی وہ یہ بات کیوں کر رہے تھے، کیونکہ میرے شوہر بہت رومانٹک تھے، اوپر سے ہماری نئی نئی شادی تھی۔ ہر شادی شدہ جوڑے کو پرائیویسی تو چاہیے ہوتی ہے، مگر اپنی دوست کو حامی بھر چکی تھی، کسی صورت انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، رونے لگی۔ کہا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اور اتنا بڑا تو گھر ہے ہمارا، وہ ایک کمرے میں رہے گی، پھر گھر موجود ہونے کے بعد آپ کو نظر بھی نہیں آیا کرے گی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہو رہے تھے۔ بالآخر مجھے آخری ہتھیار استعمال کرنا پڑا۔ میں نے کہا میں آپ سے ناراض ہو کر میکے چلی جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں نکال سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم غیر لڑکی کے لیے ہمارے درمیان کیوں فاصلہ پیدا کر رہی ہو؟ میں نے کہا وہ غیر نہیں، مشکل وقت میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے خود سے لگا کہا اچھا یار رونا تو بند کرو نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے آنسوؤں سے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، یہ اشارہ تھا کہ وہ ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہی رہے، اس موضوع پر بات نہ کی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ اتنی آسانی سے مان گئے ہیں۔ میں اگلے ہی دن اسے لینے پہنچ گئی۔ اس کے سسرال گئی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی جیٹھانی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اس بلا کو اپنے گھر لے جا کر اپنا بھی گھر خراب کر دو گی۔ بیوقوف لڑکی، میں اس کی بات
پر غصہ ہوئی، کہا کہ میری معصوم دوست پر الزام لگانا بند کرو۔ اس نے کہا کہ بہت جلد تم پچھتاؤ گی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، گھر سے نکل آئی۔ پھر دوست کو کال ملائی تو علم ہوا کہ وہ دارالامان میں ہے۔ مجھے افسوس ہوا، کہا فوراً میرے گھر آ جائے اور میرے ساتھ رہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ الفت آفس میں تھے، انہیں شام کو ہی آنا تھا۔ شکر ہے وہ الفت کے آنے سے پہلے ہی آ گئی۔ میں نے اسے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا قدسیہ تمہیں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں خواہ تمہاری زندگی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے ڈانٹ دیا اور اس کے کمرہ دکھا دیا۔ ایک بات کی ہدایت کی کہ بس الفت کے سامنے کمرے میں رہا کرے، کیونکہ وہ تھوڑے سے الگ مزاج کے ہیں۔ اتنے میں الفت بھی آ گئے، مجھے آتے ساتھ ہی گلے لگایا، کہا کہ یار پورے 10 گھنٹے تک سے تم سے دور رہا ہوں، اداس ہوں جاتا ہوں۔ میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کہا احتیاط کریں، کمرے میں میری دوست ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے ناگواری سے دیکھا، جیسے سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے، بول رہے ہوں۔ میں نے ان کے گال پہ اپنے ہاتھ دیے، جیسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ کمرے میں فریش ہونے چلے گئے۔ میں نے جلدی سے کھانا لگایا، قدسیہ کو کمرے میں کھانا دے آئی اور خود الفت کے ساتھ مل کر ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر وہ مجھے جلدی کمرے میں آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میں برتن سمیٹنے لگی اور چائے بنا کر قدسیہ کے کمرے میں گئی تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ تم مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے اپنے شوہر کے مظالم کے بارے میں بتانے لگی، کیسے وہ اس پر ظلم کرتا تھا۔ میں نے کہا وہ ظالم انسان تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اچھا ہوا اس نے تمہیں چھوڑ دیا، کم از کم اب تو تم سکون سے رہ سکو گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں لگ گئی۔ اس نے کہا تم کتنی خوش قسمت ہو الفت، جیسے ہینڈسم شوہر تمہیں ملا جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی، کہا ہاں میں تو بھول ہی گئی، انہوں نے جلدی کمرے میں آنے کا بولا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی تو وہ رشک سے مجھے دیکھنے لگی۔ کمرے میں آئی تو الفت کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میں نے ان کی چائے انہیں تھمائی اور معذرت کی کہ دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے گھر میں لاؤ، اب مجھے تو تم وقت ہی نہیں دو گی۔ میں ان کے پہلو میں بیٹھ گئی، کہا سارا وقت اب آپ کا ہی تو ہے، اپنا موڈ تو آف مت کریں۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے مزید خود سے قریب کر لیا۔ ان کی محبت مجھ سے شدید تر تھی، کبھی کبھی تو میں بہانے بنانے لگتی تھی، بیزار ہونے لگتی تھی، کیونکہ عورت جلد سیر ہو جاتی ہے، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ کبھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو پیچھے سے بغل گیر ہونے لگتے۔ میں انہیں منع کرتی کہ کام تو کرنے دیں، وہ کہتے کہ کیا ضرورت ہے اتنی حسین ہونے کی، اب میرا نہیں گزارا ہوتا تو میں کیا کروں۔ پتہ نہیں وہ آفس کے 10 گھنٹے کیسے گزار لیتے تھے، مگر آتے ہی کسر پوری نکال لیتے تھے۔ مجھے تو میکے بھی نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے مجھے کون سنبھالے گا، آدھی زندگی ماں باپ کے پاس رہی ہو اور یار اب تو نہ جاؤ۔ وہ ہر وقت ہی مجھ پر حاوی رہتے، اپنا حق جتانے سے باز نہیں آتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ میرے دوست کے گھر آنے سے ان کی بے باکیوں پر پابندیاں لگ چکی تھی۔ میں نے اگلی صبح اتوار تھا اس لیے میں سوئی رہی تھی، کیونکہ رات کافی دیر تک جاگے تھے۔ ہم جب 9 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ الفت میرے پہلو میں نہیں تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی کہ کہیں قدسیہ سے ان کا سامنا نہ ہو جائے اور وہ غصہ ہی نہ کرنے لگیں۔ میں کچن میں گئی تو وہ چائے بنا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے جگا دیتے، میں بنا دیتی۔ میری طرف دیکھ کر پلٹے اور کہنے لگے کہ تمہیں یار تم تو سوئی ہوئی تھی، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی تمہیں جگا نہیں سکا۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی اور ان کے ہاتھ سے کپ پکڑ کر چائے انڈیلنے لگی تو انہوں نے پیچھے سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، اب گھر میں مہمان بھی ہیں، آپ تو کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، مگر وہ نہیں ہٹے۔ اچانک ہمارے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم نے جوں ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو قدسیہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، شاید وہ بھی اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی اور الفت غصے کی حالت میں کمرے میں چلے گئے۔ قدسیہ نے معذرت کر لی کہ اسے یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، تم اپنا ہی گھر سمجھو، اور الفت تو ایسا ہی ہے، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔
وہ رشک سے میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ کہا کہ تم کتنی خوش قسمت ہو جو تمہیں الفت ملا، اور مجھے دیکھو کہ حسن ہے کہ اتنا زیادہ مگر کوئی سراہنے والا نہیں۔ اس نے سرد آہ بھری۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہیں بھی سراہنے والا ضرور ملے گا۔ زندگی کا ایک برا تجربہ اس پہ آپ کی آنے والی خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار تمہارے نصیب اللہ اچھا لکھے گا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرنے لگی، کہنے لگی میری قسمت تمہاری طرح تھوڑی نہ ہے۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ الفت غصے سے پھولے بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ انہوں نے برہمی سے کہا کہ میں تمہاری سہیلی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، جلد از جلد چلتا کرو۔ میں نے کہا کہ جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کریں تاکہ ہم اس کا نکاح کر دیں۔ وہ کہنے لگا یہ ماسیوں والا کام مجھے مت کہو۔ میں نے کہا آپ کے دوستوں میں سے اگر کوئی اچھا لڑکا مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اتنی تو پیاری ہے میری دوست، پھر اس کے پہلے شوہر نے اسے کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ بہت ظالم انسان تھا، اس پر تشدد کرتا تھا، کیونکہ ہر انسان اچھی چیز کا اہل نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ آج چونکہ سنڈے تھا، ہم ہر سنڈے کو آؤٹنگ پر جاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا پلان ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے چلیں گے تو تمہاری دوست برا مان جائے گی۔ میں ان کی بات پر مسکرائی، کہا کہ آپ اس کی ٹینشن مت لیں، وہ بے ضرر سی انسان ہے، وہ گھر میں ایسی ہی رہے گی جیسے کوئی یہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی بے سہارا لڑکی کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی اس بات کا اشارہ ہوتی تھی کہ اب وہ مزید اس چیز پر اعتراض نہیں کریں گے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ بالآخر میں اپنے شوہر کو منانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں، اور جن لوگوں پر ہمیں سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے وہی ہمارا اعتبار ایسے نوچ ڈالتے ہیں کہ ہم زندگی میں کبھی بھی دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب الفت جب بھی گھر آتے تو ان کا موڈ پہلے جیسا خوشگوار ہوتا تھا۔ وہ کوسیا کو بھی اس گھر کا فرض سمجھنے لگے تھے، اس لیے کبھی کبھار بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ کوسیا پہلے سے زیادہ خوش نظر آنے لگی تھی اور وہ خود پر توجہ بھی دینے لگی تھی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اب وہ جلد موو آن کر رہی ہے۔ وہ بھی اب الفت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے لگی تھی۔ الفت کھانا ہمیشہ میرے ہاتھ سے کھایا کرتا تھا، مگر اب کبھی کوسیا بھی بنا دیتی تھی تو وہ اس کی بھی تعریف کرتے تھے۔ وہ اس پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ میرے کندھوں پر بھی ذمہ داریوں کا بوجھ کچھ کم ہوا تو میں بھی ہلکی پھلکی رہنے لگی۔ اس نے ہر چیز اچھے سے سنبھال لی تھی۔ اب میں کوئی کام کرنے بھی لگتی تو وہ مجھے کہتی کہ تم آرام کرو، میں یہ کام کر لوں گی۔ خاص طور پر الفت کا کوئی بھی کام ہوتا تو وہ خاص طور پر ہر وقت تیار رہتی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ الفت کو اس لیے خوش کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میری بیچاری دوست کس قدر ہلکان ہو رہی تھی میرے شوہر کو راضی کرنے کے لیے۔ اب تو الفت بھی کوسیا کو بہت پروٹوکول دینے لگے تھے۔ وہ جب بھی میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے تو ویسی ہی چیز کوسیا کے لیے بھی لازمی لے آتے اور وہ خوشی خوشی وہ چیز رکھ لیتی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آنے لگی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی کہ کچھ تو اس کی محرومیوں کا ازالہ ہم نے کر دیا ہے۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد کوسیا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کو سادگی سے رخصت کر دیں۔ میں نے الفت سے بھی کافی مرتبہ کہا، پہلے تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس بات پر اب وہ باقاعدہ جھگڑنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا سر درد لینے کی؟ پہلے تو تم مری جا رہی تھی اسے ہمارے گھر رہنے کے لیے اور اب اسے رخصت کرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں الفت کی اچانک سے اس بدلاؤ پر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اسے وقتی طور پر سہارا دیا ہے، بھلا وہ یوں ساری عمر یہاں کیسے رہ سکتی ہے اور وہ کیوں رہنا چاہے گی یہاں پر؟ میری بات سن کر وہ بولے کہ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم بھی اس بارے میں مت سوچا کرو۔ میں الفت کی بات پر حیران ہوئی تھی اور پہلی بار مجھے دل میں کھٹکا لگا تھا کہ شاید کوسیا کو اپنے گھر میں رہنے کا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ میں نے اب اکثر ہی نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ الفت مجھ سے بھی زیادہ ٹائم اب کوسیا کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیتا تھا۔ کبھی کبھی اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو الفت کو اپنے پہلو میں نہ پا کر میں اس کی تلاش میں باہر نکل پڑتی اور وہ لاؤنج میں کوسیا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتا تھا اور ساتھ میں وہ
ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ میں قدسیہ کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ احسان فراموش تو نہیں ہو سکتی تھی اور مجھ سے دھوکہ تو وہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن شاید میں انسانوں کو پرکھنے کے معاملے میں غلط تھی۔ میں ان پر اندھا اعتماد کر لیتی تھی، اور وہی انسان جب پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپتے ہیں تو ہماری روح تک گھائل ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ الفت اب مجھ سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا تھا۔ میں اس سے اب جو بھی فرمائش کرتی وہ باقاعدہ جھگڑنے لگتے تھا، مگر میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ رات کے وقت جب بھی نیند نہ آتی تو قدسیہ اور شیعان میرے کمرے میں مجھے دودھ کا گلاس پلاتے اور مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی۔ مجھے پر غنودگی سی چھانے لگی تھی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میرا سر بھاری بھاری سا لگتا۔ اب تو ایسا ہر رات ہونے لگا تھا کہ وہ خاص طور پر میرے لیے دودھ کا ایک گلاس اپنے ہاتھوں سے مجھے پلاتا تھا۔ میں جس چیز کو اپنا خیال اور اس کی محبت سمجھ رہی تھی، میرے سر پر تو آسمان پڑا جب ایک رات میں وہ دودھ کا گلاس پیے بغیر سو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ الفت میرے بستر پر موجود نہیں ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ اس وقت لانج میں ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جب ان کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ لانج میں ٹی وی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ میں دبے قدموں کے ساتھ لانج میں گئی تو لانج بالکل خالی پڑا تھا۔ اندھیرا ہر طرف بکھرا پڑا تھا۔ میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر مجھے وہ کہیں نہیں ملا۔ میرا دل بے چین ہونے لگا اور دماغ خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ میں اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، جیسے سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی، مگر اچانک سے مجھے قدسیہ کے بند کمرے کے پیچھے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں دبے ہوئے قدموں سے ان کی کمرے کے پاس کھڑی ہوئی اور کان لگا کر سننا چاہا، تو جو باتیں وہ دونوں آپس میں کر رہے تھے وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو اپنی دوست پر اعتماد کر کے اسے گھر لائی تھی، اور اپنے شوہر جس پر مجھے آنکھیں بند کر کے یقین تھا، جو میری محبت میں سر تا پیر ڈوبا ہوا تھا، وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس ایک لمحے کے انکشاف نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بے یقینی، شوق، غصہ اور پھر نفرت میں ان جذبات کے ساتھ باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر میں وہاں سے ایسے ہی پلٹ جاتی تو وہ میری پیٹھ پیچھے نہ جانے کب تک اس گناہ کا حصہ بنے رہتے۔ میں نے دروازہ ایک دم کھولا تو جس حالت میں وہ بیٹھے تھے میں دیکھ کر زمین میں گڑ گئی۔ قدسیہ نے الفت کی بازو ڈال رکھے تھے اور دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اپنے عزیز الجان شوہر کو ایسی حالت میں دیکھ کر مجھ پر کیا بیتی تھی، اس کا اندازہ صرف وہی عورت کر سکتی ہے جس کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا ہو۔ میں نے قدسیہ پر چلانے لگی اور کہا کہ تم نے یہ صلہ دیا میری دوستی کا کہ میرا یہ شوہر مجھ سے چھین لیا۔ اس نے کہا کہ تم نے خود ہی مجھے ایسا موقع دیا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ تو یوں اپنے آپ کو بری الزام ٹھہرا رہی تھی جیسے سارا قصور میرا ہی ہو، اور یہی سچ تھا کہ سب کے پیچھے قصوروار میں ہی تھی جو ان پر اندھا اعتماد کرنے کی غلطی کر بیٹھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنی آنکھیں جھکا گئے۔ میں نے کہا، الفت میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ جواب اس حد تک گر گئے کہ ایک گناہ کا کام کرنے پر اتر آئے۔ وہ میرے سامنے آئے، کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نہ کہ اپنے کسی دوست کو میرے گھر نہ رکھو۔ میرا مزاج سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ جب تم خود ہی مجھ سے کھینچی اور بیزار رہنے لگی تو میں اور کیا کرتا؟ میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا کرتے ہوئے۔ اس نے میرے منہ پر کس کے تھپڑ مارا تو میری رہی صحیح جان بھی جیسے جسم سے نکلنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی اذیت اور تکلیف کا سوچا بھی نہ تھا جتنی مجھے مل چکی تھی۔ میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ مجھے الفت جیسا شوہر ملا، لیکن آج میں ایک بد نصیب عورت تھی کہ مجھے ایسا بدکار مرد ملا جو اتنا دل پھینک تھا کہ ذرا سی کسی کی پیش قدمی پر بہک گیا تھا۔ میں نے الفت سے کہا کہ ایسے فوراً میرے گھر سے نکال دو ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے اور میں اسے ہرگز نہیں نکالوں گا۔ تم نے ہی تو ضد کی تھی اسے یہاں لانے کی۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، اس سے میں نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کے رویے اور لہجے پر برف کی طرح ٹھنڈی پڑنے لگی۔ کیا ایسا مرد اس قابل تھا کہ میری زندگی میں رہ سکے یا میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں؟
میری عزت، میری انا، میرا وقار میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ میں اس کے سامنے بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے قدموں میں گر کر گڑگڑانا چاہتی تھی کہ پلیز مجھے اپنا لو اور اسے چھوڑ دو۔ میں نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ میں تمہیں اپنے قابل سمجھتی ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی۔ تم قدسیہ جیسی لڑکی ہی قابل ہو اور زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ تمہارا انتخاب کتنا درست تھا، کیونکہ دھوکے اور فریب سے بننے والے رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے نکل آئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ میرا دل بہت زور سے ٹوٹا تھا اور میں نے الفت سے بہت محبت کی تھی، لیکن میں اپنی انا اور وقار کی قربانی اس جھوٹی فریبی محبت کے پیچھے نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ہی ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی جس کے دل میں میرے لیے اب ذرا بھی محبت باقی نہ تھی۔ میری پیاری بہنوں، جو بھی میری یہ کہانی سن رہی ہے، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں نے شاید غلط فیصلہ کیا اور شاید ایک عورت کو اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی انا وقار کو قربان کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ایسی لڑکیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب بھی زندگی میں دو میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو اپنا آپ کو خود کو چنیں۔ جب تک آپ اپنی نظروں میں بلند نہیں ہوں گے، کوئی دوسرا آپ کی عزت نہیں کرے گا اور مجھے ایسا گھر بسا کر کیا حاصل ہوتا جس کا شوہر اس کی عزت ہی نہ کرے۔ محبت چھن جائے تو انسان گزارا کر سکتا ہے، لیکن اگر عزت اور وقار چھن جائے تو انسان جیتے جی ہی مر جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا میں نے قدسیہ کو اپنے گھر میں رکھ کر واقعی ہی غلط کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے بھلائی کی تھی، اور کیا واقعی ہی ہر مرد الفت جیسا ہوتا ہے جو تتلی کی طرح ہر پھول پر منڈلاتا ہے اور ہر پھول کا رس چوستا ہے پھر بھی سیر نہیں ہوتا؟ کمنٹ میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دلوں میں یاد رکھیے گا۔